आओ मैं तुम्हें करबला के शाह सवार की कहानी सुनाऊं। ओए लोगों, कमजोरी की वजह से मेरा दिल इजाजत नहीं देता, वरना मैं तुम्हें दुखड़ा फातिमा सुनाऊं। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त है सैयदा का, आखिरी दिन है दुनिया से जाने का। हजरत अली नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, देखा सुबह सुबह काम में लगी पड़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल हन्नान का इमोशनल कर देने वाला बयान आप ज़रा गौर से सुनिए। सैयदा फातिमा तू ज़हरा का हाथ पकड़ा। फातिमा क्या कर रही है? काली मुझे आज डिस्टर्ब न कर, मुझे आज रोकना, वक्त बड़ा थोड़ा, काम बड़ा ज्यादा है। तेरे कपड़े भी धो दूं, तेरी रोटी भी पका दूं, रात के बर्तन भी धो दूं, बच्चों का नाश्ता करवा दूं। अभी थोड़ी देर बाद रोएंगे, इन यतीमों को नाश्ता कोई नहीं पूछेगा। हर तरीके लगे खुदा खैर करे। फातिमा क्या बात है, को सही बात कर। के अली नमाज पढ़कर इशराक के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे हिलते हिलते मेरी आंख लगी, मुझे ऊँग आई। ख्वाब में मेरा अब्बा मोहम्मद मुस्तफा आ गए और पूछा, बेटी अल्लाह अकबर रात क्या खाया था? मैंने मुस्कुरा के दिखा दिया। अब्बा तू रात की बात करता है तो 3 दिन से पेट में रोटी नहीं गई। कहा मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ के बोसा दिया और कहा बेटी आज रोजा रख ले, अफ्तारी के लिए दस्तरखान बिछा के तेरा बाप मोहम्मद बैठा हुआ है। हजरत अली की आंखें बरसने लग गई। फातिमा ये तो बेवफाई हुई, तूने तो जिंदगी का साथ देने का वादा किया था, दुख दर्द में हमारे साथ रही। आज बच्चों की जवानी का वक्त आया, आज फल खाने का मौका है, फातिमा छोड़ के जा रही है। अस्पताल में अम्मी पड़ी है, अस्पताल में अब्बू पड़े, पूछ रहे अम्मी चाबी अलमारी की कहाँ रखी है? अब्बू जान का शनाख्ती कार्ड कहाँ रखा है? अम्मा जो तुझे बेवा होने का पेपर मिला था जिसमें पेंशन मिलती थी, अम्मा को कहाँ रखा है? वाह वाह मुहम्मदा, काली कमली वाले की साहबजादी का इंतकाल है। हजरत अली पास आके बैठ गए। फातिमा इतनी जल्दी छोड़ के ना जा, अली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या अली मेरे पास वक्त कोई नहीं, 3 बातें मेरी सुन ले, अली इन बातों पर वादा कर अमल करेगा। अल्लाह अकबर। पहली बात ए अली, पहली बात मैं तुझे इजाजत देती हूँ कि मेरे बाद तुझे शादी की इजाजत है। जो तुझे मना किया था मेरे अब्बा ने, जब अबू जहल की बेटी से आपका शादी का इरादा था, मैं हसन को उंगली पकड़कर हुसैन को गोदी में उठा के मैं काशाना नबूवत में आई और मैंने रोके अपने बाप से झप्पी डाली। मेरे अब्बू ने पूछा फातिमा क्या बात है? मैंने कहा कमली वाले, अली को भी 4 शादियों की इजाजत, उम्मत को भी 4 शादियों की इजाजत। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा शादी करे उसकी मर्जी, लेकिन अबू जहल की बेटी मेरे पे लार है। हुजूर ने असल की उंगली छोड़ दी, फातिमा को गले से पीछे कर दिया, मिंबर पे चले गए। फरमाया अंसार मदीना और महाजिर मक्का सारे के सारे आ जाओ। मिंबर पे खड़ो के लाल फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूलल्लाह। का मेरे सामने आके खड़ा हो जा। हज़रत अली सामने आए। क्या अली 4 शादियों का हुक्म उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं? अली मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, सुन ले, मुझे पता लगा तो अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा है। ए अली मेरा पैगाम सुन, जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है मैं मोहम्मद तुझे दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। ए अली मैं आज इजाजत दे रहा हूं, मेरे बाद शादी कर लेना। बच्चों वालों सुनो, हजरत अली से सैयदा फातिमा कहने लगी अली मेरा दूसरा पैगाम है। अली ऐसी औरत से शादी करना जो यतीमों को, मेरी औलाद को संभाल सके। अली मेरे से वादा कर। फातिमा जी का 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, 1 दिन मेरी निशानियों के साथ भी गुजारना। अली मैं तुझे इजाजत देती हूँ, 29 दिन अपनी बीवी के साथ सोना, 1 रात मेरे बच्चों के साथ सोना, और इनके सर पर हाथ रखकर इन्हें गले से लगा के पूछना अम्मा फातिमा तो याद नहीं आ रही? रवायात में लिखा हज़रत अली की हिचकी बंधी हुई, हज़रत अली रो रहे। तीसरी फरमाइश, इतने में शहजादे हुसैन आ गए और आके बाबा का दामन पकड़ के कहने लगे अब्बा क्या बात है, अम्मा क्यों रो रही है, आप क्यों रो रहे? सैयदा ने अपनी कमजोर सी आवाज में फरमाया जाओ जाओ मेरे बच्चों, नाने के रोजे पर मेरा भी सलाम कह के आओ और अपना भी सलाम कह के आओ। अल्लाह अकबर। अम्मा समझी के थोड़ी देर लगेगी, नाने से बात करके आएंगे। ये फुदकते, उछलते, दौड़ते
ہانپتے کانپتے آئے اور اماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے اماں اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں، کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے، کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے، کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا، جو اللہ تھلاللہ میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیرو اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ بولی بتی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کہا علی صاحب برابر ٹھیک ہے قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا، کہ تو چلی گئی سکھ کی چادری اجڑ گئی، اماں اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمبے و لمبے گاہے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنے گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا، حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا، پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کہا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دل کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی۔ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ کے بجا رہا تھا، میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، اب پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون نچوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ حتیر کہنے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ حضرت علی جھانکنے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول اس جھولی میں ڈال دے، تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ حضرت علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کی چیخ نکلی کا فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم
تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا۔ اس نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا۔ بھائیو عبدالحلال کا رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، رلانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی سانسوں کو قیمتی بناؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہی تبلیغ ہے، یہی تدریس ہے، یہی تصنیف ہے، یہی تصوف ہے، یہ ان آستانوں کا خالقاؤں کی گفتگو ہے۔ بتاؤ اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آج سے ابھی سے جو ساس اندر جو ساس بار اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے؟ سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے، کرتا شلوار سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے۔ ان 5 سنتوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ دعوت مکے سے چلی، دار ارقم سے چلی، سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی، غار حرا سے چلی، یہ میرے عزیزو بدر احد تبوک حنین کے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی، پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا۔ اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیت تک، اگلے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ 8، 9، 10 محرم سے روزہ اللہ کے راستے میں کون لگائے گا انشاءاللہ؟ پکی بات، نکلے گی 3-4 جماعتیں اس محلے سے اللہ کے راستے میں، پکی بات ہے۔ جو نکلے گا وہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ تمہاری عمر میں، عمل میں، جان میں، اور نیت کرو ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی ماں کے دوپٹے کا دفاع کرتے رہیں گے، نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کے لیے سر توڑ کی کوشش کریں گے، جان مال کی بازی لگائیں گے۔ اللہ تمہاری عمر میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ نے کہا نا اللہ معاف کر دے تو اس نے معاف کر دیا ہے۔ اب نئی زندگی کی ابتدا نماز کے سجدوں سے، پیار محبت سے، رزق حلال سے، سچ سے، بری عادتوں سے بچنے سے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کیجئے، کسی کا دل نہ دکھانے سے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر